اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے بنیادی بات سمجھ لیں، ایک بنیادی عقیدہ، جو عقیدہ پوری امت کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روئے ارض پہ اللہ تعالی کا دیدار کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے، امپاسبل ہے، یہ مقدور نہیں ہے، محال ہے۔ اس کے ثبوت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 103، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اس آیت میں اہل تشیع اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، وہ بھی غلو کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ تو ہم کہتے ہیں یار آپ کوئی ایک بات کرو، کسی بات کے اوپر ٹکو۔ اور پھر بعض غلو کرنے والے وہ کہتے ہیں شب معراج بھی جو مولا علی کا پنجہ دیکھا تھا۔ خیر اب اہل علم ان کو خود ہی رد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نصیریہ، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل تشیع کا یہ جو ہے مکتب نہیں ہے، مکتب اہل بیت یہ نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 اس پر گواہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143، جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں۔ اتنی دفعہ باتیں سن سن کے اگلا سٹیپ بھی بندہ طے کرتا ہے نا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا تجھے، بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اور اس کے بعد ان کا اللہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں، تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے، تو پھر ہم اسے غلام القادیانی کا بھائی کہیں گے نا، جس طرح اس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا۔ یہ کم از کم اسے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یا تو پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، جو سورہ شورا کے اندر آیا ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، نمبر 1 ہمارے محبوب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اولو العزم پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ گئے، تو پھر ہم یہی کہیں گے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 آخری آیت میں بھی آیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے، تمہیں موت آ جائے۔ تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا ہے۔ مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا، کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فزیکلی دیکھ لیں۔ تو یہی تو آپ کو انعام ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7356 نمبر حدیث ہے دجال کے کانٹیکسٹ میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کاف فا را یا کاف الف فا را لکھا ہوگا ایبریویشنز میں۔ تو لوگ جو اہل ایمان ہیں نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے، تو ان کو پتہ چلے گا دجال ہے۔ دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے، اور وہ ہو سکتا ہے کاف سے کشف پڑھ لیں، الف سے الہام پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں کہ جی یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اچھا اس حدیث میں 7356 میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا دجال یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ یہ الفاظ ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ بھی مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بابوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے، تو اے ہوں آگے جو کام کی پایا جو انہوں نے، اے دے تسی کتابوں نے خدا دی تعریف سن لی۔ بابوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب؟ تذکرۃ الاولیاء، شیخ فرید الدین عطار، المتوفی 627 ہجری کی کتاب ہے،
جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے اولیاء کے حالات زندگی اس میں لکھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی کتاب نہیں، اس میں بایزید بستامی کی معراج لکھی ہوئی ہے، المتوفا 261 ہجری۔ ان کا امام ابو یزید بستامی اور میرا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261 ہجری، وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں، یہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے معراج میں وہ عرش تک پہنچ گئے اور اللہ کو دیکھا، مشاہدہ کیا، اور باقاعدہ چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج تذکرۃ الاولیاء میں، بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ کو حوالے اس کے تذکرۃ الاولیاء کے فضائل اعمال میں ملیں گے، فضائل سنت میں بھی، تبلیغی جماعت کی کتاب میں بھی، دعوت اسلامی کی جماعت کی کتاب میں بھی، یعنی دونوں بھاری فرقے بریلوی اور دیوبندی اس کو لے کے چلتے ہیں۔ پھر کشف المحجوب جو اس سے بھی پہلے لکھی گئی 200 سال پہلے، علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب میں بایزید بستامی کے بارے میں کلیم کیا ہے کہ وہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو پہلی دفعہ گئے تو صرف کعبہ دیکھا، تو کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا، اگلی دفعہ گئے تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا، تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا، تیسری بار گئے تو صرف اللہ کو دیکھا، کعبہ ہی غائب تھا، تو ان کا اب میرا حج ہوا، فزیکلی دیکھا۔ اگر کہتا نہیں یہ خواب میں دیکھنا ہے، تو سر میرا معصومانہ سوال ہے کہ خواب کا پیکج موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا، جن کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کہا گیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، انہوں نے آگے سے توبہ کی۔ تو اگر بازید والا عقیدہ ان کا ہوتا تو کہتے ہیں اللہ توبہ خواب ہی کرا دے، بازید نو تو بائی کرانی ہے نا، کہانیاں، جھوٹ، کوڑ، ہوں مزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نو بھی غصہ آندا سی تو اپنی حبشی لینگویج بولتے سے، کوڑ، پنجابی کہتے ہیں جھوٹ۔ اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں، تو اب ہم ان کو صرف پیار سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے جنہوں نے بد عقیدگیاں پھیلائی ہیں، لیکن آپ لوگ مایوس نہ ہوں، ہر مؤمن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پہ درجنوں احادیث بخاری مسلم کی اور قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے ایک تھوڑا سا ماڈل رکھا ہوا ہے، نماز مؤمن کی معراج ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے نماز معراج النبی میں تحفہ ملا ہے؟ وہاں سدرۃ المنتہا پہ اللہ اور نبی نے ڈائریکٹ باتیں کی تھیں حجاب کے اندر، وہ میں بعد میں حدیث بتاؤں گا۔ آپ یہاں دنیا میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں نماز کی حالت میں۔ باقی یہ جو کہانی مشہور ہے نا کہ یہ معراج النبی کی گفتگو ہے اللہ کی اور نبی علیہ السلام کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بالکل کہانی ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آئی ہے۔ بخاری مسلم میں تو واضح آیا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی طرح سکھاتے تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کے مجھے یہ سکھایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے، اس کا معراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہانی ہے جو آپ بچپن سے سارے سنتے ہیں۔ جی نبی علیہ السلام نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ پھر کریکشن کی اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک کہانی ہے سر، کڈی وڈی کہانی ہے، اور بچپن تو سن رہے ہو، آج تک کسی مولوی کو پوچھا اے وہ کہانی ہے جڑا بریلوی بھی بیان کرتا ہے، دیوبندی بھی بیان کرتا ہے، اہل حدیث بھی بیان کرتا ہے، کسی نے نہیں پوچھا لکھی کہاں ہوئی یہ کہانی ہے۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ جو تر و تازہ چہرے ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ یہاں دیکھنے سے مراد ہے کہ وہ رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ جنہوں نے نہیں ماننا۔ تو یہ جو سورۃ الفجر کی آیت ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت والے دن اللہ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے، کیونکہ میدان محشر اس دنیا میں عدالت لگنی ہے، تو جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے وہ زمین پہ اترے گا۔
اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورۃ المطففین آیت نمبر 15، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ضرور بالضرور اللہ کے جو منکر ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے قیامت والے دن۔ اچھا، اللہ کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے کافر، تو اس کے اندر کیا امپلائیڈ ہے کہ اہل ایمان حجاب اٹھا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے آگے تو کوئی حجاب نہیں آ رہا نا، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، کافر کے درمیان آ جائے گا، مومن کا اٹھ جائے گا، یہ واضح ثبوت ہے۔ لہذا شیعہ کا موقف جو ہے باطل ہے، بلکہ میں شیعہ کو دعوت دوں گا کہ اللہ کے بندوں، ہماری نمازوں، عبادات، ان ساری چیزوں کا کیا حاصل ہونا ہے کہ اگر ہم جنت میں پہنچ جائیں اور تب بھی اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں۔ قرآن کی درجنوں آیات میں جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو یہ پردہ آخر اٹھنا ہے نا، کبھی اس دن اٹھنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں آپ کو پاس کر دینا ہے کہ ہاں جی تم بغیر دیکھے ڈرتے تھے نا، اب اس کا انعام ہے، مجھے دیکھ لو۔ یہ تو امپلائیڈ ہے اس کو، ورنہ تو دین کی لذت ہی ختم ہے اگر قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں جو سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا تم ضرور اپنے رب کو دیکھو گے۔ 14ویں رات کا چاند جب چھایا ہوتا ہے اور کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، چاند کو دیکھنے میں نہیں ہوتی۔ بالکل اس طریقے سے تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے اور تمہاری آنکھوں پہ کوئی سٹرین نہیں آئے گا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تم اپنے رب کو دیکھو گے انشاءاللہ تعالی۔ اور سر صحیح مسلم میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ ہاں جی کوئی اور نعمت چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ تو نے ہمیں ہمیشہ کے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، ہمارے چہرے تر و تازہ کر دیے، ہمارا منہ مانگا انعام ہمیں دیا، ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دی، اس سے بڑی بھی ابھی کوئی نعمت باقی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سرپرائز دیتے ہوئے اپنا اور بندوں کے درمیان حجاب اٹھائے گا اور لوگ اپنے رب کی زیارت کریں گے، اور جب وہ رب کو دیکھ لیں گے نا تو ان کو دنیا کی اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی، وہ کہیں گے اصل نعمت تو یہ ہے، یہ اللہ نے سرپرائز میں رکھی ہوئی ہے جنت کے اندر۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سورہ یونس کی آیت نمبر 26 آپ نے تلاوت کی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر اجر رکھے گا اور کچھ بڑھ کے بھی دے گا، اور کہتے ہیں یہ بڑھ کے جو دے گا وہ یہ ہے سب سے بڑھ کے اللہ کا دیدار انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر صحیح مسلم کی وہی حدیث جو دجال والی میں نے بیان کی 7356 کہ تم میں سے کوئی اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے، تو مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین کر جب تو یہ غور کرے گا نا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، نہ میں سو کالڈ وابی تے نہ میں بابیاں کا دفاع کرنے والا بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب انشاءاللہ تعالی۔ البتہ میرے بھائیو اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خواب کی حالت میں اپنا دیدار عطا کیا، اور اس اعتبار سے باقی ساری مخلوقات پہ فوقیت تھی، اور وہ ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اور یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں خواب میں زیارت والا معاملہ، یہ تو میں حدیث آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کے بابوں نے یہ دعویٰ امام حنیفہ کے لیے بھی کیا، وہ کہتے ہیں 100 دفعہ خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ احمد بن حنبل کے بارے میں تو فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ جی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں تو کس چیز سے حاصل کروں؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن سے۔ تو اگے احمد بن حنبل نے کیا کہ اللہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے، تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے، کڈی کہانی خواب وچ ایہی چیز لینی سی
تو سر اس پہ میری 100 نمبر مجلس دیکھ لیں، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں آج اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا، بل یہ فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فضائل ذکر والے چیپٹر کے اندر، کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اللہ کو دیکھا ہے خواب میں. بالکل کہانی ہے. اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا، جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کیٹاگوریکل ڈینائی آ گیا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، فزیکلی تو کوئی دیکھ سکتا، خواب میں بھی صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اور وہ حدیث ہے میرے بھائیوں، جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235، یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے، مشکات المصابی میں 748 نمبر ہے پہلی جلد کے اندر. اور یہاں خواب کا ذکر ہے. اور یاد رکھیے گا سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے 103 تک آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا. انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے. نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وحی الہی ہوتا ہے. باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ترمذی میں جو حدیث ہے، مسند احمد میں بھی، مشکات المصابی میں بھی، اور اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور امام ترمذی نے ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر لزئی نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ اجمعین. بڑی لمبی حدیث ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں، جس میں نے وہ دعا بھی آپ کو بار بار کہی ہے کہ یاد کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اس میں الفاظ ہیں جو آج کی ضرورت ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا. اور پھر یہ بھی الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور میں اس کی تشبیہ بھی نہیں دوں گا کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب پہ محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق. باقی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں سے یہ پورشن میں نے بیان کرنا تھا کہ خواب میں نبی علیہ السلام کو زیارت ہوئی ہے. اب یہاں پہ یاد رکھیے گا ایک بہت میں آپ کو کریٹیکل پوائنٹ دینے لگوں. اگر کوئی شخص اللہ ہی کو دیکھ لے تو اب کائنات میں کوئی غیب ایسا رہ گیا جو اس کے لیے اٹریکٹیو ہو؟ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں. تو پھر قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہوا؟ آپ کو تو دنیا میں مل گیا سب کچھ. ہمیں تو کہا گیا نا سورۃ الملک کی آیت نمبر 12 میں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. اور آپ نے سن لیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار، قیامت میں اللہ کا دیدار. تو نبی علیہ السلام نے اگر دنیا میں ہی اللہ کو دیکھ لیا تو نبی علیہ السلام کے لیے پھر کون سا انعام رہے گا؟ تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے انعام یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے خواب کی حالت میں، فزیکل ہی نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا. فزیکل دیکھنا ابھی باقی ہے ان کا بھی، وہ حضور کے لیے ابھی بھی غیب کی چیز ہے. تو آپ علیہ السلام کے لیے بھی انعام باقی ہے. تو جو لوگ اس دنیا میں حضور کا فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں یا شب معراج فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں تو ان کے لیے علمی چیلنج ہے کہ پھر بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے لیے قیامت اور جنت میں اور کون سا انعام ہوگا اس سے بڑھ کے، اگر آپ اپنا سب سے بڑا انعام پہلے ہی اویل کر چکے ہیں. اور یہ پوائنٹ جس شخصیت نے ہائی لائٹ کیا ہے میں اس کا کریڈٹ اسی کو دیتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 213 عیسوی مطابق 28 اگست 2013. انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی، اور یہ میں نے نہ آج تک کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی اسکالر سے سنی. اسکالر نے بیچارے نے کیا بیان کرنا ہے، یہ مولانا اسحاق کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا علمی، آپ کہتے ہیں وہ جس طرح وہ تاش میں کہتے ہیں نا یکا پھینکنا، کہ بتاؤ کہ اگر حضور نے بھی اللہ تعالیٰ کو فزیکلی دیکھ لیا جو تمہارا کلیم ہے تو حضور علیہ السلام کے لیے تو اب کوئی چیز نہیں رہے گی باقی. تو خواب میں ہی دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا. شب معراج بھی دیکھا تو پردے میں دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا.